مجالس میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ ایک امانت ہے. امانت ایک اس اعتبار سے امانت ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر دوسری جگہ نقل نہ کیا جائے. ہاں اس کی خود رضامندی ہو, وہ چاہتا ہے کہ دوسروں تک پہنچے تو بے شک پہنچاتے ہیں, لیکن دوسری اس لحاظ سے امانت ہے کہ جو بات جس درجے میں, جس انداز میں, جس سیاق و سباق میں کہی گئی ہے اسی درجے, اسی انداز, اسی سیاق و سباق میں نقل کرنی ہے. اگر اس میں آگے پیچھے کچھ ملا دیا تو وہ امانت میں خیانت ہوئی اور وہ تہمت ہو, اتہام ہو گیا, تو بہتان ہو گیا دوسرے کے اوپر. دو لفظوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری خرابیوں کا سدباب ہو. دو لفظوں میں, ان دو لفظوں پہ عمل کر لیں ہم. المجالس بالامانہ, مجلسیں امانت ہیں, یہ تصور ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. امانت ہونے کا معنی یہ ہے کہ جیسے آپ نے کسی کے پیسے اٹھا کر رکھ لیے ہیں, اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ اگر فرض کرو کوئی آپ کے پاس نقد رقم امانت رکھواتا ہے تو جو نوٹ اس نے دیے ہیں آپ کے پاس امانت کے طور پر, اس نوٹوں کو بدلنا بھی جائز نہیں ہے, بلکہ بین ہی ان کو محفوظ رکھنا ضروری ہے. بغیر اس کی اجازت کے آپ بدل نہیں سکتے. تو اتنی امانت کی تاکید ہے کہ اس میں اگر آپ اس کو بدلیں گے بھی, یعنی فرض کرو آپ نے خرچ کر لیے وہ اور اس کی جگہ دوسرے رکھ دیے, یہ بغیر اجازت کے اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو یہ خیانت ہوگی. حالانکہ وہی چیز بین ہی, ویسے وہی نوٹ اٹھا کر رکھ دیا آپ نے, لیکن پھر بھی یہ خیانت ہوئی. تو امانت اتنی زبردست چیز ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ. اس میں ذرہ برابر کمی بیشی کرنا جو ہے یہ خیانت ہے اور ناجائز ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں المجالس بالامانہ, مجلسیں امانت ہیں, یہ کہہ کر اتنے بڑے فسادات کا سدباب فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.